بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البقرہ آیت نمبر 201۔ اللہ کے فضل و کرم سے تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ومنہم، اور ان میں سے کوئی ہے، من جو یقولو کہتا ہے، ربنا اے ہمارے رب، آتینا دے ہمیں، فی الدنیا دنیا میں، حسنتاً بھلائی، وفی الآخرات اور آخرت میں حسنتاً بھلائی، وقنا اور بچا ہمیں، عذاب النار عذاب سے آگ کے، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا لے۔ اب دیکھیں کہ کل ہم نے ایک گروہ پڑھا تھا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، جو صرف اور صرف دنیا مانگتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا آتنا فی الدنیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وما لہ فی الآخرات من خلاق۔ تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب یہ دوسرا گروہ ہے جو اپنے جذبہ نو پرستی کی وجہ سے تمام دنیا کی فلاح و بہبود کا اپنے آپ کو ذمہ دار گرانتا ہے، جس کی اعلیٰ ترین غرض یہ ہے کہ ہر انسان صرف الہ واحدو کا غلام ہو جائے، باقی سب کی زنجیر یعنی غلامی کی زنجیریں کٹ جائیں، اور کرۂ ارض عدل و انصاف سے معمور ہو جائے۔ اسے یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام دنیا اور آخرت پر حاوی ہیں، اس لیے اس کی یہ دعا ہوتی ہے، اور یہی وہ دعا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا لے۔ ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں کہ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَاتِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ اور جو شخص آخرت کے ثواب پر نظر رکھتا ہے، اسے آخرت کا ثواب تو ملتا ہی ہے، ہم نعمت کے شکر گزاروں کو ان کے نیک اعمال کا اجر ضرور دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ، وَمِنْهُمْ کا جو لفظ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، یہ اشارہ انسانیت کے پسندیدہ طبقہ یعنی اہل ایمان کی جانب ہے۔ مومنین کی دعائیں، مناجتیں اور آرزویں دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح و بہبود کی جامعہ ہوتی ہیں۔ دنیا میں حسنہ توفیق خیر ہو اور آخرت میں حسنہ ثمرہ خیر ہو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کی کثرت رکھتے تھے، یہ دعا بہت مانگا کرتے تھے۔ یہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ یہ مال، اولاد، صحت، اطمینان وغیرہ جو چیزیں بھی تحصیل خیر میں معین ہو سکتی ہیں، خواہ بظاہر کیسی ہی دنیاوی اور مادی ہوں، سب مومن کا مقصود و مطلوب بن سکتی ہیں اسی دعا کے ذریعے۔ البتہ خود دنیا ہرگز مومن کا مدعا اور مقصود نہیں بن سکتی۔ آیت کی ترکیب آپ نظر ڈالیں، کتنی خوب ہے کہ آتنا
آتے نہ دے ہمیں، یعنی کہ صرف ہنسانا، یعنی جس چیز کی طلب تمنا کی جا رہی ہے وہ ہنسانا، یعنی وہ بہتری ہے، بہتری کی تمنا کی جا رہی ہے، پھر دنیا اور پھر الآخرات، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سبحان اللہ، مراد محض یہ ہے کہ ہمیں تو آپ کے دربار سے اے الہی صرف بھلائی یا بہتری درکار ہے، دنیا میں بھی، دنیا میں ہو تو بھی اور آخرت میں ہو تو بھی۔ مزید یہ کہ دنیا میں ہمیں اعمال خیر عنایت ہوں اور آخرت میں ہمیں ثمرات خیر عنایت ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر کس دعا کو پڑھتے تھے؟ تو آپ نے جواب میں یہی دعا پڑھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ خود بھی جب کبھی دعا مانگتے تو اس دعا کو نہ چھوڑتے۔ چنانچہ حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ کہا کہ حضرت آپ کے یہ بھائی چاہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہی دعا کی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا۔ پھر کچھ دیر بیٹھے رہے اور بات چیت کرنے کے بعد جب وہ جانے لگے تو پھر انہوں نے کہا کہ حضرت آپ دعا کریں، تو پھر آپ نے فرمایا کیا تم ٹکڑے کرنا چاہتے ہو، ٹکڑے کرانا چاہتے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ اس دعا میں تو تمام بھلائیاں آ گئی۔ سبحان اللہ۔ ایک اور چیز بتاتی جاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسلمان بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، دیکھا کہ وہ بالکل دبلا پتلا ہو رہا ہے، حالانکہ وہ ٹھیک ٹھاک بندہ تھا، کبھی اب ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا تم کوئی دعا بھی اللہ سے مانگا کرتے تھے؟ اس نے کہا ہاں، میری یہ دعا تھی کہ اے اللہ جو عذاب تو مجھے آخرت میں کرنا چاہتا ہے وہ دنیا میں ہی کر ڈال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، کسی میں ان کے برداشت کی طاقت بھی ہے تو نے جو دعا کی ہے؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے یہ دعا کیوں نہ کی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرات حسنۃ وقنا عذاب النار۔ چنانچہ بیمار نے اب اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آیت کو پڑھنے اور اس پر غور و فکر کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔